اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں گزشتہ رکوع میں بھی یہ بات آئی تھی کہ یہاں پر بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سزا دی، کیا کیا، وہ سب اس رکوع میں آ رہا ہے تفصیل، تھوڑی بہت تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان پر فضیلت بخشی، پورے عالم پر، پوری دنیا پر تمہیں فضیلت بخشی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، اور نہ اس دن کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی وہاں کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب ہم ہوتا کیا ہے کہ اللہ دنیا میں تو ہم لوگ اگر ہمیں کسی سے کوئی کام پڑتا ہے یا ہم کسی پریشانی میں آتے ہیں تو کچھ لین دین کر کر مسئلے کا حل کر لیتے ہیں، یا اگر ہماری کسی بڑے سے جان پہچان ہوتی ہے تو اس کی ہم سفارش لگوا کر اپنا وہ مسئلہ حل کرا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن نہ تو کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ لیا جائے گا، یعنی کہ یہ پہ اتنی رقم دے کر کے یا اتنا کام کر کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کچھ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح بھی نہیں کیا جائے گا، کوئی رقم وغیرہ یا کوئی کام وغیرہ کے عوض کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو لوگ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے جو ہے اس دن سے، یعنی آخرت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو، نہ تو وہاں کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہاں کسی سے کو بھائی تھوڑے موڑے یہاں تو رقم دے کر کے ہم کام چلا لیتے، لیکن وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور نہ وہاں کسی طرح کی کسی کی بھی کوئی بھی مدد کی جائے گی۔ یہ آخرت کے بارے میں۔ اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، کہ ہم نے تمہیں فرعون کے آل سے، یعنی فرعون کے لشکر سے، فرعون کے لوگوں سے تم کو نجات دی، تم کو بچایا، جو تم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے ایک بڑی آزمائش ہے۔ یعنی کہ پھر جب فرعون بادشاہ کو یہ پتہ چلا کہ اس کا خاتمہ اس سال میں پیدا ہونے والا ایک بچہ کرے گا، ایک لڑکا اس سال میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا اس کی سلطنت کا، اس کی بادشاہت کا اور فرعون کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے یہ اعلان جاری کر دیا تھا، یہ حکم جاری کر دیا تھا فرعون نے کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں ان سب کو فوراً قتل کر دیا جائے پیدا ہوتے ہی۔ تو اس وجہ سے وہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے سب کو بچپنی میں قتل کر دیا کرتا تھا، اور عورتوں لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ اس وجہ سے تاکہ ان سے خدمت وغیرہ لی جا سکے۔ تو اسی کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو آل فرعون، یعنی فرعون کے لوگوں سے بچایا، وہ تم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور تمہاری عورتوں اور لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو الگ الگ کر دیا، اس کو پھاڑ دیا، یعنی کہ جب واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے قوم کے پیچھے پڑا تھا، تو دریائے نیل جو بیچ میں پڑا تھا، وہاں سے لشکر کو پار کرنے جب وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں لاٹھی ماری تھی، اور سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا کہ پانی ایک اس طرف کھڑا ہو گیا اور ایک اس طرف کھڑا ہو گیا تھا، پانی دیوار کی طرح، اور بیچ میں راستہ بن گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں سے بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تھا، وہاں راستہ بنا دیا تھا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور پھر ہم نے تم کو
نجات دی تھی، تم کو بچا لیا تھا، یعنی تم تو راستہ پار کر گئے تھے تو ہم نے تم کو بچا لیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لشکر کو، فرعون کے لوگوں کو اس میں غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، یعنی جو راستہ بنا ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم نے راستہ پار کر لیا، تو پھر راستہ پار کرنے کے بعد میں ان کے فرعون کا لشکر جب راستہ پار کرنے لگا، بیچ راستے میں پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، کھڑا کر دیا تھا، بیچ میں راستہ بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو ختم کر کے سمندر کو ملا دیا، اور جو فرعون کے لوگ تھے، فرعون کا لشکر تھا، وہ اس میں غرق ہو گیا اور ڈوب گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور ہم نے فرعون کے لشکر کو اس میں غرق کر دیا اور تم دیکھ بھی رہے تھے، سب تمہارے سامنے ہوا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالمین، اور حالانکہ تم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کا وعدہ کیا، توریت دینا تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو ان کو توریت لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، 40 دن کے اعتکاف کے لیے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تھے کوہ طور پر، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو ایک سامری جادوگر تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں حضرت موسیٰ کی قوم کو بھٹکا کر، بہلا کر، پھسلا کر ایک گائے کا بچھڑا بنایا، گائے کے بچھڑے کی شکل بنائی، اس کی شکل حیت کا اختیار کر کے اس کا بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنانے کے بعد میں لوگوں سے کہا کہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ تو اس کے بارے میں ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے بعد میں بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالموں سے ہو گئے، یعنی کہ جب تم اپنے رب کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی عبادت کرنے لگے تو تم نے یہ غلط کیا، تم ظالمین میں سے ہو گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے یہ سب بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا، اور معاف کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یہاں کتاب سے مراد تو توریت ہے، اور فرقان سے مراد یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی دانائی اور ایسی سمجھداری عطا کی جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنایا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو، لہٰذا تم اپنے لوگوں کو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تو تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور وہ تمہارے لہٰذا اس نے تمہاری توبہ کو قبول کی، یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو سامری جادوگر کے بہکاوے میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو شرک کر لیا تھا اور کچھ لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا۔ تو اس موقع پر وہاں سے آنے کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے یہ کہا کہ دیکھو میری غیر موجودگی میں تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کی عبادت کی، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کس طرح کرے گا؟ تو اس کا جو طریقہ بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ یہ بتایا کہ پہلے تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، لہٰذا تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے سامنے توبہ کرو۔ اور دوسرے طریقہ اس توبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے شرک کر لیا تھا ان لوگوں کو، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان لوگوں کو وہ لوگ قتل کریں
جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں مانا تھا. یعنی یہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ایک تو وہ ہو گئے تھے جو بچھڑے کو معبود ماننے والے تھے، بنا لیا تھا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، ہم پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے، اگر وہ کہیں گے تو ہم اس طرح کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرنے والے. یعنی وہ سامری جادوگر کی باتوں میں نہیں آئے تھے. اور ایک وہ قوم تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ہی سامری جادوگر کی بات میں آ کر کے بچھڑے کو معبود مان لیا تھا اور اس کی عبادت میں پرستش میں لگ گئے تھے. تو لہٰذا جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا تھا، ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا. انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب سے، اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. بس تم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. لہٰذا اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، یقیناً وہ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تمہاری بات کو ہرگز نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلے، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو لہٰذا تم کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. یعنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم تم پر ایمان اس وقت لے کر کے آئیں گے جب ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ لیں. تو لہٰذا جب ان کی نافرمانی بڑھتی گئی، ان کی سرکشی بڑھتی گئی اور وہ اپنی ضد پر اڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک چیخ آئی ان کے اوپر، یعنی کہ کڑاکی کی آواز آئی، کہ ایسی آواز آئی جو بہت خطرناک آواز تھی. تو اس آواز نے ان کو آ گھیرا اور وہ آواز ان کے اوپر آ گئی، ان کے کانوں میں پڑی، جس سے وہ لوگ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے. بعض روایت میں آتا ہے بے ہوش ہو گئے، بعض میں آتا ہے مر گئے. حتیٰ نر اللہ جہرتاً فأخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کو دیکھ لیں کھلم کھلا، لہٰذا بس تم کو ایک چیخ نے آ پکڑا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر سے زندہ کیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیخ نے آ کر کے ان کو گھیر لیا تھا جس چیز کی وجہ سے وہ لوگ مر گئے تھے. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ شکر ادا کر سکیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا. من سے مراد ترنجوی نام کا ایک پھل ہے اور سلوہ بٹیر، یعنی کہ وہ نازل کی. لہٰذا تم کھاؤ پیو اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تم کو دیا. اور وہ لوگ انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، یعنی انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، وہ تو اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو سزا کے طور پر ایک جگہ پر قید کر دیا تھا وادی سینا میں، یعنی کہ جو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی کے لیے چلے گئے تھے، اس وہاں پر طور سینا پر، سینا نامی پہاڑ پر چلے گئے تھے، اسی کے پاس ایک وادی تھی. اس وادی میں ان لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا سزا کے طور پر کہ اب تم یہیں پر قید رہو گے. تو وہاں پر قید رہنے کے باوجود، قید کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو اتنی آسانیاں کر دی ان لوگوں کے لیے کہ وہاں پر قید میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کو سایہ رکھا. حالانکہ سزا دی جاتی تو سخت سے سخت دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو بہت ہلکا کر دیا اور وہ اس طرح کہ ان کو وہاں پر قید کر کے اس وادی کے اندر ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کر دیا. اور ان کے اوپر ترنجبی نام کا ایک پھل اور بٹیر ہے، ان کے لیے خوب اتاری. یعنی کہ روایت میں آتا ہے، مفسرین تفسیر کرتے ہیں اس کی، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو پھل تھا اس کی پیدائش اس علاقے میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. یہ پھل اس علاقے میں بہت زیادہ ہوا کرتا تھا جہاں ان لوگوں کو، جس وادی میں ان لوگوں کو رکھا گیا تھا. اور بٹیرے وغیرہ، جو بٹیر کا ذکر ہے وہی اس طرح ہے کہ وہاں پر بٹیرے اتنی نیچے اڑ رہی تھی، اتنی نیچے تھی اور اتنی زیادہ تعداد میں تھی
کہ یہ لوگ اس کو آسانی سے پکڑ لیا کرتے تھے، اس کو پکڑنے میں کوئی دقت اور ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوا کرتی تھی، اور وہ اس کو آسانی سے پکڑ کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر جو اس وادی میں قید کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس بنا پر کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان لوگوں کو تیار کرو، جنگ کرنی ہے، سامنے ایک لشکر ہے اس سے جنگ کرنی ہے، تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں بھائی ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اللہ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا 6 پارے میں، کہ ان لوگوں نے کہا تھا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، یا موسیٰ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر کے مقابلہ کرو، تم اور تمہارا رب جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو اس کی سزا ان لوگوں کو یہ دی گئی تھی کہ ان کو اس وادی میں قید کر دیا گیا تھا، مقید کر دیا گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لہٰذا جہاں سے تمہارا دل کرے خوب کھاؤ پیو، اور دروازے میں جھک کر کے داخل ہونا، اور کہتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف کر دے، تو ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم محسنین کے یعنی کہ نیکی کرنے والوں کو اور دوگنا اجر دیتے ہیں، زیادہ بڑھا کر کے ان کے اجر کو ان کو دیتے ہیں۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ لہذا ظالموں نے اس بات کے علاوہ جو ان سے کہی گئی تھی ایک اور نئی بات بدل دی، ایک اور نئی بات بنا لی، تو لہٰذا ہم نے ظالموں پر آسمان سے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے عذاب نازل کر دیا۔ یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بستی تھی، اس میں ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ جو اس کے دروازے میں سجدہ ریز ہو کر یعنی سر جھکا کر کے داخل ہونا، اور پھر اس میں داخل ہونے کے بعد میں جیسے چاہو کھاتے پیتے رہنا۔ تو انہوں نے وہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اس طرح نہیں کیا، تو پھر جب انہوں نے یہاں پر بھی اللہ کی نافرمانی کی اور وہاں سر جھکا کر کے داخل نہیں ہے بلکہ سینہ تان کر اکڑ کے ساتھ داخل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سزا یہ دی کہ ان کے اوپر آسمان سے عذاب برسائے، ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔